بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل، بہت ہی دلچسپ معلومات جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ ایسے حیران کن وظائف جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ انہیں رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، اس میں نیکی کی توفیق دی۔ اللہ کے نیک بندوں نے صدقہ و خیرات کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، نماز کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں بھی وسعت و برکت عطا فرمائی، جس کے سبب مسلمانوں کے اندر انسانی ہمدردی اور غم خواری کے جذبات بیدار ہوئے۔ یہ سب رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی برکات تھی۔ اس مبارک مہینے کے بعد آنے والے مہینے کو بھی خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ اسلام سے پہلے عرب شوال کے مہینے کو شادیوں کے لیے موزوں نہیں سمجھتے تھے۔ جو شخص شوال کے روزے رکھے گویا سالم الداہر یعنی ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ ماہ شوال میں نوافل پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ اگر رمضان مبارک کے کوئی روزے خدا نخواستہ رہ جائیں تو یہ روزے ادا کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شوال کی پہلی رات فرشتے نازل ہو کر آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بخش دیا ہے کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے، یکم شوال ہوتا ہے، تو عید کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تھے اور صاف اور اجلا لباس زیب تن فرماتے۔ عیدگاہ روانگی سے قبل چند کھجوریں تناول فرماتے جن کی تعداد طاق ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ عیدگاہ جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے، واپسی پر راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ عیدوں پر کثرت سے تکبیروں کا حکم فرماتے تھے۔ راستے میں چلتے وقت آہستہ تکبیر فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے باہر میدان میں تشریف لے آتے جو عیدگاہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر سے قبل فطرانے کی رقم ادا کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ان تاریخوں کے اندر جس گھر میں بھی یہ صورت پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ گھر اربپتی بن جاتا ہے اور وہ ایام آ چکے ہیں۔ اگر ان دنوں کے اندر صرف یہ ایک صورت پڑھ رہے ہیں، چند منٹوں کی یہ ایک صورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام صورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بڑا اہم اور بڑا قیمتی اس مہینے کا عمل بتا رہی ہوں۔ صرف ان دنوں کے اندر روزانہ آپ نے صرف 5 منٹ میں یہ صورت پڑھنی ہے۔ گھر میں اگر 5 سے 7 افراد جتنے بھی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی گھر کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، یا آپ جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، ماہ شوال کا مہینہ آئے تو آپ نے اس صورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے یا کسی سے پڑھا لینا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے یا پھر کسی سے پڑھا لینی ہے، یہ دن بڑے قیمتی اور بڑے اہم ہیں۔ کچھ دنوں کو کچھ دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح اس دن کا عمل آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس دن میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے یہ وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گئے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جسے تم خوش ہو جاؤ؟ یعنی کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی اور پھر آگے اس شخص کو سکھائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کے سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دو۔ یہ وہ صورت ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ عمل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ تو سب گھر والے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم پورے گھر میں سے کوئی ایک بندہ اس صورت کو لازمی طور پر پڑھ لے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، کسی ہاسٹل میں ہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں، تو اپنے گھر میں فون کر دیں کہ یہ صورت پڑھ لیں۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے پڑھنے والا تو آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں
وہیں بیٹھ کر پڑھ کر گھر کا تصور کر لیں اور اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں لازمی طور پر یہ سورت پڑھ لیں۔ قرآن مجید کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت و شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ صورت ملک بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت مبارک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ آیات مبارک پڑھ نہ لیتے تھے سوتے نہ تھے۔ یہ صورت مبارکہ اپنے ساتھیوں کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیاتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس صورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، کیونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ سے آخرت میں اس کے خصوصی فوائد بتائے ہیں۔ جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت واضح ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اور اس صورت مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورۃ ملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عظیم کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا ہے کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی بھلائی، کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ قیامت واقعہ ہونے والی ہے اور اللہ نے کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر کے رکھی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے والوں کی ہموار راستہ زندگی کی فروانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ صورت بڑی آسان ہے، بڑی بہترین ہے، کتنی بار پڑھنی ہے میں یہ بات بھی آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گی۔ اور یہ صورت وہ ہے کہ اگر آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اوپر اس کو ایک بار پڑھا جائے تو فوری طور پر عذاب قبر سے مرنے والوں کو فوراً نجات مل جاتی ہے، اس کی قبر فوراً جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص بھی کسی کی بخشش کے لیے اس کو پڑھتا ہے یا گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، گھر سے مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جیسے قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا گھر بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے، سختیوں سے پاک ہو جاتا ہے، مشکلات اس کے گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے صورت کو جس ترتیب کے ساتھ بتانے لگی ہوں اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور یہ صورت مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس کی صرف 30 آیات ہیں، اور یہ صورت آپ کو 3 دن کے اندر معلومال کر دے گی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ بھی ہے یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اگر آپ ان دنوں کے اندر یہ صورت پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنی بہاریں آتی ہیں، آپ کتنا معلومال ہوتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر اس صورت کا ترجمہ پڑھیں تو سب سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ عمل میں آپ کو دے رہی ہوں یہ عام عمل نہیں ہے، یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز کا وقت رکھ لیں، آپ نماز کے بعد پڑھیے۔
پہلے دن آپ نے جس وقت یہ صورت پڑھی ہے باقی بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہوگی، یعنی اگر آج آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی ظہر کے بعد ہی پڑھیں گے اور پرسوں بھی ظہر کے بعد ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے فجر کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی، یعنی کہ پھر 3 دن آپ اسی طرح نماز کے بعد اس صورت کی تلاوت کریں گے۔ اب جو شخص آپ سے مقروض ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور اترنے کا کوئی حساب و کتاب دور دور تک نظر نہیں آتا، تو وہ شخص اس صورت کو پڑھتے ہیں، اس کے لیے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہ خود بخود حیران ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اس صورت کو اس کی ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ صورت 29 پارے کے اندر ہے اور آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، یہ صورت اس سے اتنا فیض کیسے ہے؟ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ایک مرتبہ اس کو آزما کر دیکھیے گا، ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا اگر آپ کو یقین نہیں کہ یہ صورت ہے۔ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں لیکن اس کے عمل کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تو آپ کو یہ صورت ملک کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 30 آیتیں ہیں، ان دنوں کے اندر معلومات ہو جائیں گی۔ آپ کو میں یہ بات واضح کرتی ہوں کہ اس عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک ہی وظیفے کی فضیلت اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وظیفہ بتایا ہے، اور اس لیے درود پاک کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیتے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، کہ رب خود بھی درود پاک پڑھتا ہے، اہل ایمان کو بھی درود پاک پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا پیارا اور کتنا مجرب ترین درود پاک ہے۔ اس لیے آپ کو میں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کے ذریعے وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے، قرضے کی ادائیگی کا غائب سے انتظام ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے اور تہ دل کے ساتھ کرنا ہے، جس سے آپ کو بہت جلد ہی نتائج ظاہر ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کے کرنے کا عمل بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ یہ درود پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، بڑا ہی مختصر سا، بڑا ہی آسان سا درود پاک ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ الحق، مرحبا یا رسول اللہ الحق، یہ درود پاک ہے۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، بالکل مختصر سا، کوئی وقت بھی نہیں لگنے والا۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو 7 مرتبہ، اور درمیان میں یہ سورت پڑھنی ہے۔ یہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے، تو ناظرین آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔